نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہوئے ان کی کیا تفصیل ہے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدینہ طیبہ کا دور ہے وہ تمام کا تمام دور جہادی دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ سے قیام کے دوران اپنے شب و روز کن حالات میں گزارے اور کتنی محنت اور مشقت فرمائی، اور اسی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ میں اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست قسم کی جنگی حکمت عملی تیار فرمائی، اور ان کافروں کے خلاف، دنیا بھر کے کفر کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی منصوبہ بندی فرمائی، اور اس منصوبہ بندی میں کئی قسم کی چیزیں تھیں، کئی قسم کے منصوبے اور تجاویز اور حکمتیں تھیں۔ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کو تیار فرما کر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کے راستوں کے امن کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں یہ کھلی ہوئی تجارت کرتے نہ پھریں اور دنیا میں یہ امن کی حالت میں نہ رہیں، اور دنیا میں جو ان کی تجارت ہے اور ان کی جو معیشت ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں کو نشانہ بنایا، ان کے راستوں کو روکا، ان کے راستوں کو بند کیا، تاکہ دنیا میں یہ چلتی پھرتی تجارت نہ کر سکیں اور ان کو معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے اور اسلام کے سامنے یہ جھک جائیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس طرح دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے سردار اور ان میں ذہن سازی کرنے والے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بھڑکانے والے لوگ، ان کا ہدف بنا کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانہ بنایا، اور ان کی طرف صحابہ کرام کو روانہ فرما کر ان کو ختم کرایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود اپنے ساتھ لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوئے، اور کافروں کے لشکروں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے علاقوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے فرمائے، اور جس لشکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، صحابہ کرام کو لے کر دشمنوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے، یا مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر دشمنوں کا دفاع فرمایا۔ وہ تمام غزوات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27 غزوات ہیں، جن میں سے 4 غزوات کا ذکر گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں سن 2 ہجری سفر کا مہینہ یعنی 2 ہجری کا دوسرا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غزوہ بوا کے لیے نکلے، جس کو غزوہ ابوا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کے فوراً بعد سفر کے مہینے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بوات کے لیے نکلے، جس کی تفصیل گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی گئی تھی۔ پھر ربیع الاول کے مہینے کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ گزرا، ربیع الثانی کے مہینہ کے بعد ربیع الاول جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی کے مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ کے لیے نکلے، اس کی تفصیل بھی عرض کر دی گئی تھی۔ پھر جمادی الثانی کے دوسرے ہی ہفتے میں یعنی غزوہ عشیرہ کے 10 دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر صغریٰ ہوا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرظ بن جابر کے تعاقب میں نکلے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تھا، اس کی تفصیل بھی گزر چکی تھی۔ پھر جمادی الثانی کے بعد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غزوہ بدر کبریٰ ہوا یعنی بڑا بدر ہوا 17 رمضان المبارک کو۔ اس کی تفصیل چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان میں تشریف لائے، آپ کے سامنے کفر کا لشکر بھی آیا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتے بھی اتارے اور زمین پر کافروں کی مدد کے لیے شیطان بھی آیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ لیرید اللہ الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس دن یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا۔ تفصیلات میں عرض کر چکا تھا کہ یہ غزوہ بدر ایسا غزوہ تھا اور یہ ایسا میدان تھا کہ جہاں پر ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا، ایک طرف ایمان والے تھے، دوسری طرف کافر تھے۔ ہاں اس وقت برادری تھی تو ایمان اور کفر کی برادری تھی، حق اور باطل کی برادری تھی، ورنہ سارے خاندان ختم ہو چکے تھے، خونی رشتے ختم ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کا دین غالب آنے والا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا لیرید اللہ الحق بکلماتہ کہ اللہ رب العزت آج حق کو ظاہر کر کر بتلائیں گے۔ اس لیے یہ اتنا پیارا میدان تھا، اتنا پیارا اور اتنا زبردست مناظر تھے کہ ذرا دیکھ لیجئے، خاندانوں کی تقسیمیں ختم ہو گئی، رشتہ داریوں کی تقسیمیں ختم ہو گئی۔ آج صرف ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ ایک طرف رب کو ماننے والے تھے، دوسری طرف رب کو جھٹلانے والے تھے، اس لیے کفر کا لشکر دیکھ لیجئے، ایک طرف عتبہ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف اسلام کی طرف آ جائیے، اسی عتبہ کا بیٹا اسلام کی طرف ابو حذیفہ کھڑا ہے جس نے لشکر اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ آج باپ اور بیٹے کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ کفر کے لشکر کی طرف چلے جائیے، عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑا ہوا ہے جو ایک بیٹا ہے، لیکن اسلام کی طرف آ جائیے، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ باپ اور بیٹا آج کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک طرف لات اور منات ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت ہے، ایک طرف عزا اور حبل ہے، دوسری طرف رب کائنات ہے۔ آج سارے رشتے داریاں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اسلام کا جھنڈا لے کر اسلام کے سپہ سالار بن کر کھڑے ہیں، دوسری طرف اپنا ہی بھائی عقیل بن ابی طالب کھڑا ہوا ہے، لیکن رشتے داریاں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف اپنا ہی بھائی عباس کھڑا ہوا ہے، لیکن رشتے داریاں نہیں ہیں۔ آج صرف رب کو ماننے والے ہیں، رب کے لیے جمع ہو گئے، رب آسمانوں پر خوش ہو گیا، رب نے آسمانوں سے فرشتے اتارے، ہاں جبرائیل امین بھی اترے، میکائیل بھی اترے، اسرافیل بھی اترے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جبرائیل کو آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو اپنے ہاتھوں میں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر آئے ہیں۔ پھر زمین پر مارکا گرم ہو گیا، کافروں کے شاہ سوار بھی آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، عتبہ شیبہ اور ولید آ گئے، آ کر کہنے لگے ایمان والوں آ کر مقابلہ کرو۔ پیارے آقا کی زبان سے نکلا علی میدان میں آ جاؤ، حمزہ میدان میں آ جاؤ، عبیدہ بن حارث میدان میں آ جاؤ۔ تین میدان میں آ گئے، تینوں کا مقابلہ ہوا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح دی، عتبہ بھی مارا گیا،
शैबा भी मारा गया, वलीद भी मारा गया, फिर घुमसान की जंग हुई। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत आज दिखलाने वाले थे कि कायनात के अंदर दुनिया दो चीजों पर तकसीम हो जाती है। कोई कहता है प्यारे आका का मक्की दौर देखो, कोई कहता है प्यारे आका का मदनी दौर देखो, लेकिन खुदा की कसम, रब्बे कायनात की कसम, प्यारे आका का मक्की दौर हो या प्यारे आका का मदनी दौर हो, प्यारे आका की हर अदा निराली है, प्यारे आका का हर काम निराला है, प्यारे आका की एक एक बात, एक एक प्यारे आका की मुस्कुराहट हो, प्यारे आका का चलना हो। खुदा की कसम, रब ने कायनात की सारे खैरें प्यारे आका के कदमों में डाल दी, इसलिए कि रब ने कायनात को बनाया भी प्यारे आका के लिए। इसलिए कभी मक्का की गलियां हुआ करती थी, प्यारे आका को पत्थर मारा करते थे, कभी ताइफ की गलियों में प्यारे आका के पांव से खून निकला करता था। हाँ, जाओ जाकर मक्का की बातें करने वालों, जाकर देखो मक्का की सरजमीन पर, तुम्हें चश्मे फलक वो नजारे देखता हुआ नजर आएगा जो कायनात में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मक्का की गर्म रेत पर बिलाल हबशी को घसीटा जाता था, जहां से उनके दिल से सिर्फ आहत आहत की आवाज निकला करती थी। इसी मक्का की सरजमीन पर सहाबियात के टुकड़े किए गए, किसी की आंखें निकाली गई, किसी के जिस्म को ऊंटों के साथ बांधकर चीर दिया गया। प्यारे आका की बेटी को इसी मक्का की सरजमीन पर मारा गया। वो उमैया बिन खल्फ भी था, वो अबू जहल भी था, जो गंदगी आलाकर प्यारे आका पर डाला करता था। हाँ, उस वक्त भी प्यारे आका थे जिनकी मुट्ठी में पत्थर भी कलमा पड़ते थे, जिनके इशारे पर शजर भी कलमा पड़ते थे। आज बदर के मैदान में वही प्यारे आका हैं, वही उमैया बिन खल्फ है, वही अबू जहल है, लेकिन नजारे बदल गए। आज हालात बदल गए, आज मिजाज बदल गए। आज अबू जहल को देखो, दो बच्चे आकर उसका ताक़ुब करते हैं। वो अबू जहल जो अपने कुरैश का सरदार है, जो अरब का सरदार है, लेकिन दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों से, दो छोटे छोटे जवानों के हाथों से जमीन पर तड़प रहा है, खाको खून में लथपथ है, मारा जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आते हैं, आकर उसकी गर्दन को काट कर प्यारे आका के हजूर पेश कर देते हैं। ये देखो उमैया बिन खल्फ है कि जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, इस्लाम का बड़ा दुश्मन है। ये वही शख्स है जो बिलाल हबशी को अरब की मक्का की तपती हुई रेत पर घसीटा करता था, उनके सीने पर पत्थर रखकर उनके जिस्म को जलाया करता था। आज वही उमैया बिन खल्फ है, मैदान बदर के अंदर है। बिलाल हबशी की आंखें उसको तलाश कर रही हैं। अचानक नजर आ जाता है, बिलाल हबशी कहते हैं, बिलाल आज तेरी जिंदगी का फायदा ही नहीं है अगर उमैया बिन खल्फ बच जाता है। बिलाल अपनी तलवार लेकर निकलते हैं। सहाबा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, बिलाल ने आकर उसको कत्ल किया। उमैया बिन खल्फ भी मारा गया, जमीन पर खाको खून में लथपथ पड़ा हुआ है। हाँ, मैदान बदर के अंदर मुशरिकीन मक्का के 70 सरदार मारे गए, 70 लोग मारे गए, 70 कैदी कर दिए गए। लियुरीदुल्लाहुल हक़्क़, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज हक को जाहिर करने वाला है। आज रब ने दिखा दिया। हाँ, प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों में पत्थर लेते हैं, वो पत्थर मक्का की सरजमीन पर कलिमा पढ़कर दिखाते हैं। आज भी वो पत्थर गुलाम है। प्यारे आका थोड़ी सी मुट्ठी भर मिट्टी को जमीन से उठाते हैं, काफरों की तरफ शाहतिल वुजूह कहकर मारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मिट्टी को ताबे बना देते हैं। हर किसी की आंख में वो मिट्टी चली जाती है, इसलिए कि अल्लाह के फरिश्ते उतर चुके हैं। हाँ, वही प्यारे आका हैं जो कभी दरख्तों को कहा करते थे, दरख्तों कलमा पढ़कर सुनाओ, दरख्त कलमा पढ़कर सुनाया करते थे। आज एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हैं, हजरत अक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। प्यारे आका के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे हाथों में तलवार नहीं है, वरना मैं इन काफरों को कत्ल करना चाहता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं, अक्काशा ये लाठी पकड़ो, ये जमीन, ये दरख्त की शाख को पकड़ो, इसको जाकर काफरों पर चलाओ। हजरत अक्काशा उस दरख्त की शाख को पकड़ते हैं, खुदा की कसम वो तलवार बन जाती है। उसका नाम औन रखा जाता है। वो तलवार हर गज़वे में चलती है, इसलिए कि वो रब है जो शाख वालों को, जो डंडों वालों को, जो छोटे छोटे लश्करों को बड़े बड़े लश्करों पर फतह देता है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। हाँ, लेकिन दीवाने ऐसे हैं, परवाने ऐसे हैं, प्यारे आका पर मर मिटने वाले ऐसे हैं। जाकर देखो प्यारे आका के लश्कर में एक उमैर बिन हम्माम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आते हैं। बड़े प्यारे नौजवान हैं, बड़े खूबसूरत शख्स हैं, बड़े बहादुर शख्स हैं, बैठे हुए खजूरें
ہاتھ میں لی ہوئی ہے ان کو کھا رہے ہیں. اچانک آواز لگتی ہے حی علی الجہاد, میدان میں نکل کر لڑو, میدان میں دشمن آ چکا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو شخص بھی میدان میں نکل کر لڑے گا رب اس کو جنتیں دے گا, رب اس کے لیے جنتوں کے دروازوں کو کھول دے گا. اپنے ہاتھوں میں کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے خدا کی قسم یہ کھجوریں میرے اور جنت کے درمیان حائل ہو رہی ہیں, میں ان کو کھانا نہیں چاہتا. ان کھجوروں کو ایک طرف پھینک ڈالتے ہیں, میدان میں نکل کر لڑتے ہیں. رب ان کو شہادت دیتا ہے, میدان بدر کی شہادت دیتا ہے. اسی قافلے کے اندر ایک عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, پیارے آقا کے دیوانے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل پر عرش کا مالک بیٹھ کر مسکراتا ہو, رب مسکرا پڑتا ہو. بندے کا کوئی ایسا عمل بتلائیے جس عمل کو دیکھ کر رب کو ہنسی آ جاتی ہو کہ میرے بندے نے کیسا عمل کیا ہے. پیارے آقا کی زبان نبوت سے نکلا ہاں عوف بن حارث سنو, اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے عمل پر بہت مسکراتے ہیں جو دشمنوں کے اندر ننگا نکل کر اپنی تلوار کو لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے, رب اس پر عرش پر بیٹھ کر مسکراتا ہے. فرمانے لگے ہائے قربان ہو جاؤں اس رب پر. اپنی زرہ اتار ڈالی, تلوار نکال کر میدان میں گھس گئے. رب نے ان کو بھی شہادت دی اس لیے کہ رب پر یقین تھا, رب کے کلمے پر یقین تھا. ہاں میدان بدر سجا, بڑی شان کے ساتھ سجا, بڑی شوکت کے ساتھ سجا. 70 مردار ہو گئے, 70 مار دیے گئے, بڑے بڑے سردار مار دیے گئے, 70 کو گرفتار اور قیدی کر دیا گیا. دنیا کے اندر امن کی باتیں کرنے والوں, دنیا کے اندر جہاد کو دہشت گرد کہنے والوں, ہاں پیارے آقا کا یہی زندگی تھی, پیارے آقا یہی سب کچھ دے کر گئے تھے, پیارے آقا یہ سب کچھ بتلا کر گئے تھے. اس لیے دیکھو تو صحیح سفر کے مہینے سے لے کر رمضان تک کتنے غزوے ہو گئے. آج رب رمضان کے اندر میدان بدر دکھا رہا ہے, روزے کے ساتھ ایمان والے جہاد کر رہے ہیں, قتال کر رہے ہیں. آسمانوں پر رب مسکرا رہا ہے, اپنے فرشتوں کو اتار رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, کہ جب بھی بدر والے بن کر کھڑے ہو جاؤ گے رب دنیا کو تمہارے سامنے ختم کر دے گا, دنیا کے کفر کو تمہارے سامنے توڑ ڈالے گا. آج بھی جا کر دیکھ لو میدان بدر موجود ہے, دنیا کا کفر بھی موجود ہے, پر دیکھو فتح رب نے کس کو دی ہے. بدر والے آج بھی فاتح ہیں, میدان بدر کے ساتھ سوار آج بھی میدانوں کے اندر موجود ہیں. 70 کو گرفتار کیا گیا, گرفتار ہو گئے, باندھ کر لایا گیا, مشکیں باندھ کر لایا گیا, رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کر لایا گیا. اس لیے کہ یہ وہی تھے, یہ امن کی بات کو ماننے والے ہوتے, یہ پیار کی بات سمجھنے والے ہوتے, یہ پیارے آقا کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے, یہ پیارے آقا پر پتھر نہ برساتے, یہ گھروں کے اندر بیٹھ کر پیارے آقا کے قتل کی سازشیں نہ کرتے. ہاں انہوں نے سوچا پیارے آقا کو قتل کر دیں گے, رب نے ان کو مروا ڈالا, رب نے ان کو قیدی کروا ڈالا. میدان بدر کے اندر 17 قتل ہو گئے. صحابہ کرام بیٹھ گئے, مشورہ ہونا شروع ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. صحابہ کرام مشورہ دینے لگے, سب کے سب یہ کہنے لگے کہ ان کو آج چھوڑ دیا جائے, ان سے فدیہ لیا جائے, ان سے جرمانہ اور تاوان لیا جائے تاکہ آگے میدان جہاد کے لیے گھوڑے خریدے جائیں, تلواریں خریدی جائیں, آگے ان کافروں کے خلاف لشکر کو تیار کرنے کے لیے ساز و سامان لیا جائے. اس لیے آج ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا, آپس میں مشورہ ہو رہا ہے. سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج ان سب کو قتل کر دیا جائے. آج جو جس کا رشتہ دار موجود ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر کے رب کو راضی کرے کہ ربا جب تیرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہوگا جو تیرے وجود کا انکار کرے گا, جو تیری اطاعت نہیں کرے گا, جو تیرے پیارے آقا کو ستائے گا, وہ ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا. سیدنا عمر فاروق یہ مشورہ دینے لگے, مشورہ چلتا رہا. آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے, اکثر کی رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. سب کو چھوڑ دیا گیا. قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی, ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسکن فی الارض. دنیا کے اندر مکی دور کی باتیں کرنے والوں, مکۃ
مکرمہ کی باتیں کرنے والوں، خدا کی قسم مکہ کے ایک ایک ذرے پر ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہماری جانیں بھی قربان، لیکن قرآن کو پڑھو، قرآن اترتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض۔ اے پیارے حبیب، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو رب نے اپنے دشمن دیے، آپ کو رب نے انکار کرنے والے قیدی دیے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی ان یکون لہ اسریٰ کہ اس کے پاس قیدی ہوتے، حتی یسخن فی الارض، وہ ان کے خون کو زمین پر نہ بہا دیتا۔ تریدون عرض الدنیا، کیا آپ دنیا کمانا چاہتے تھے، دنیا کی مال و دولت لینا چاہتے تھے؟ واللہ یرید الآخرہ، لیکن رب یہ چاہتا تھا آپ ان کو قتل کرتے، رب آپ کو اس کے بدلے میں جنتیں دیتا، رب آپ کو اس کے بدلے میں فتوحات دیتا، رب آپ کو اس کے بدلے کے اندر شان و شوکت دیتا، دنیا کا غلبہ دیتا، لیکن فرمایا نہیں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ پیارے حبیب کو ڈانٹا جا رہا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا اور سنوارا گیا، آج رب کائنات کی طرف سے ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اپنے پیاروں کو ڈانٹ پڑا کرتی ہے، اپنے پیاروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دیا جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیارے حبیب، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ ہم آپ کو کبھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے تو آج ہم آپ کو اس بات پر عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے۔ پیارے آقا رو پڑے، فرمانے لگے میں رب کے عذاب کو آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ رہا تھا جو ان درختوں تک پہنچ چکا تھا، اگر وہ رب کا عذاب زمین پر آ جاتا سوائے عمر فاروق کے کوئی شخص اس زمین پر نہ بچتا، لیکن معاملہ ہو چکا، رب کی طرف سے یہی تھا، ان 70 کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے بڑی فتح دی، مسلمان بدر سے فارغ ہو گئے، لیکن بیٹھے نہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، 25 رمضان المبارک آ جاتا ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اپنی تلوار کو لے کر نکلتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، اپنی تلوار کو زمین پر ٹیکتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ پیارے کس کو تلاش کر رہا ہے؟ کہنے لگے ایک یہودی ہے، اسما یہودیہ ہے، وہ بڑی گستاخ ہے، پیارے آقا کو گالیاں دیتی ہے، پیارے آقا کے خلاف حجویہ اشعار لکھتی ہے، ان کے خلاف نظمیں لکھتی ہے۔ میں نے رب سے منت مانگی تھی کہ رب مجھے بدر کے اندر فتح یاب کر کے واپس لائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے اسما یہودیہ کو جا کر قتل کروں گا۔ آنکھوں سے نابینا ہے، اپنی لاٹھی کو اپنی تلوار کو ٹیکتے ہوئے اسما کے گھر پہنچ گئے، اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کے بچوں کو ایک طرف ہٹا کر اس کے سینے میں تلوار گاڑ دی، ایسی گاڑی کے زمین تک چلی گئی۔ اللہ کے نبی کے گستاخ اس مردار عورت کو مردار کر کے واپس آئے۔ ہاں یہ اسلام کا مزاج ہے۔ آج ایمان والوں پیارے آقا کی توہین کی جاتی ہے، پیارے آقا کے نام کو فٹ بالوں پر لکھ کر اچھالا جاتا ہے، پیارے آقا کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ ایمان والے صرف سڑکوں پر نکل کر گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹائر چلاتے ہیں۔ ذرا جا کر دیکھو مدینہ میں اس نبینا صحابی کو جو کیسا تڑپا اور اس نے نہیں دیکھا کہ میری آنکھیں ہیں یا نہیں ہے، جا کر اسما یہودیہ کو قتل کر دیا۔ پیارے آقا کو آ کر بتایا یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ ایمان والو اگر زمین پر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کے رب کی اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہے، جس سے رب بڑا راضی ہے، تو اس کو دیکھا کرو، یہ کتنا پیارا ہے۔ کبھی پیارے آقا مسکرا کر فرماتے تھے اور ذرا دیکھو تو صحیح اس نابینا کو کیسے یہ چھپ چھپ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے۔ کبھی پیارے آقا کی زبان سے نکلا اور دیکھو اس نابینا کو، اس کو نابینا مت کہا کرو، یہ تو بڑا بصیر ہے، بڑا دیکھنے والا ہے۔ اسما یہودیہ 25 رمضان المبارک کو مار دی گئی، ختم کر دی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ آیا، غزوہ کرکرۃ القدر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ قدر کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ پیارے آقا نے فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ دشمنوں کے ٹوٹنے سے پہلے ان پر
اللہ کا غضب بن کر ٹوٹتے ہیں۔ پیارے آقا نے 300 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا، مقام قدر کی طرف تشریف لے گئے اور اپنا جھنڈا بھی ساتھ لے کر گئے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے پیارے آقا روانہ ہوئے۔ دشمنوں کو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے محمد چل پڑا ہے، محمد عربی کا لشکر چل پڑا ہے، دم دبا کر بھاگ گئے، خائب و خاسر ہو کر بھاگ گئے، منتشر ہو گئے۔ پیارے آقا وہاں پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر کچھ دن قیام فرمایا، وہاں سے واپس آ گئے، لیکن ختم نہیں ہوا معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال کے مہینے میں واپس آئے، غزوہ کرکرۃ القدر بھی ہو گیا، اللہ نے فتح دے دی۔ اچانک پیارے آقا کی زبان سے نکلا، من لی بہذا الخبیث، اور لوگوں کو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایک خبیث شخص ہے، ایک بڑا یہودی ہے جس کو ابو عیش کہا جاتا ہے، بڑا خناس اور خبیث ہے، کوئی ایسا شخص ہے ملی جو میرے لیے، میری حرمت کے لیے، میری شان اور میری عظمت کے لیے جا کر اس کو قتل کر دے، اس کو ختم کر دے۔ ایک صحابی رسول حضرت سالم بن عمیر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، بڑی تڑپ تھی، دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ کبھی اس خبیث کو جا کر قتل کروں گا۔ رات کی تاریکی میں چلے گئے، اس کے گھر میں گھس کر ابو اس کو قتل کر کر آ گئے۔ پیارے آقا بڑے خوش ہوئے، لیکن شوال کا مہینہ چل رہا ہے، شوال کی 15 تاریخ آ گئی، ابھی آدھا مہینہ گزرا ہے۔ پیارے آقا غزوہ بنو قینقاع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود کا ایک قبیلہ جس کو بنو قینقاع کہا جاتا ہے، بڑے بہادر اور بڑے بڑے جنگجو لوگ ہیں، بڑی شجاعت والے لوگ ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات میں رہتے ہیں، زرگری کا کام کرتے ہیں، سونار کا کام کرتے ہیں، سونے کا کام کرتے ہیں، بڑے مالدار ہیں۔ پیارے آقا چلے گئے، ان کے بازار میں جا کر ان سے کہنے لگے، او یا معاشر الجہود، او یہودیوں سنو میری بات، اللہ رب العزت کے کلمے کو مان لو، اللہ کے دین کو مان لو، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، اس لیے کہ تمہاری تورات بھی یہی کہتی ہے، تمہاری انجیل بھی یہی کہتی ہے، اگر نہیں مانو گے تمہارے خلاف تلوار نکالی جائے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ہنسنے لگے، کہنے لگے مشرکین مکہ کو، مکہ کے قریش کے لوگوں کو جو لڑنا نہیں جانتے تھے، جو تجربہ کار نہیں تھے، ان کو میدان بدر میں شکست دے کر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پوری دنیا کے لوگوں کو شکست دے دو گے؟ تمہارا واسطہ اگر ہم سے پڑے گا، ہم تمہیں بہت ماریں گے، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم قتل کرنا بھی جانتے ہیں، ہم میدانوں کے شاہ سوار اور بہادر بھی ہیں، آتے ہو آؤ میدانوں میں آ کر نکلو۔ پیارے آقا نے فرمایا ضرور میدانوں میں مقابلہ ہوگا۔ پیارے آقا نے 450 صحابہ کرام کو مدینہ المنورہ سے لیا، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں اپنا قائم مقام بنایا، بنو قینقاع کا جا کر محاصرہ کیا۔ جب پیارے آقا کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا، میدان میں لڑنے کی بجائے، میدان میں کھڑا ہونے کی بجائے اپنے قلعوں میں جا کر بند ہو گئے، محصور ہو گئے۔ پیارے آقا نے محاصرہ کیا، شوال کے 15 شوال کو محاصرہ کیا گیا، 17 دن تک پیارے آقا نے ان کا محاصرہ رکھا، ان کے قلعوں کا محاصرہ رکھا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اپنے قلعوں سے تنگ ہو کر، شکست خوردہ ہو کر، اپنے قلعوں سے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ اٹھا کر نکل آئے، اس لیے کہ جب میدان والے نکلتے ہیں، آج بھی جا کر پوچھو، کشمیر کی پہاڑیوں سے پوچھو، جا کر افغانستان کے کوہساروں سے پوچھو، جاؤ جا کر عراق کے صحراؤں پر دیکھو، تمہیں ہر وقت دین کے دشمن ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کرتے ہوئے، تسلیم کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بنو قینقاع کے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر تسلیم ہو کر آ گئے کہ فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے آقا نے کہا تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، لیکن منافقین موجود ہیں جو ان کو بچانے والے موجود ہیں، جو ہر دور میں امن کی باتیں کرنے والے، ہر دور میں مسلمانوں کو کہنے والے کہ ذرا شرم کرو، ذرا یہ بات کرو، ذرا اخلاق کا دامن تھامو، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آج کے کالم نگار، آج کے ٹی وی پر بیٹھنے والے اینکر جب یہ باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں دہشت گردی پھیل گئی، دنیا میں ایمان والوں نے فلاں کو ختم کر دیا، انہوں نے فلاں جگہ پر جنگ کر دی، اور جاؤ تمہیں بھول جاتے ہیں۔ جا کر پوچھو ان سے کافروں سے کہ وہ کوسوو کے مسلمان، وہ صومالیہ کے مسلمان بچیاں کہ جن کی 15 لاکھ بچیوں کو تم نے کنٹینروں کے اندر بھر کر جلا ڈالا، ان کی لاشوں کو سمندروں میں بہا ڈالا، تب تمہارا اخلاق کہاں گیا تھا؟ تم نے میرے فلسطین کو خون کر ڈالا، تم نے میری فلسطین کی بچیوں کو خاک و خون میں لت پت کر ڈالا، تب تمہارا اخلاق کہاں تھا؟ تم نے مسلمانوں کی
بستیوں کو تہس نہس کر ڈالا، تم نے عراق کی سرزمین پر مسلمانوں پر ڈیزیکیٹر جیسے بم مارے، B-52 طیاروں کی بمباریاں کی، تب تمہارا اخلاق کہاں تھا؟ تم نے ہمارے گجرات کے بچوں کو چڑھائیوں کے اندر تل تل کر ان کی ماؤں کو ان کا گوشت کھلایا، تب تمہارا اخلاق کہاں تھا؟ تم نے کشمیر کی بچیوں کے جسم سے کپڑے نوچے، ان کے دوپٹے نوچے، ان کی عزتوں کو تار تار کر کے تم نے درختوں پر لٹکایا، تب تمہارا اخلاق کہاں تھا؟ یہ منافق تب بھی کھڑے ہوئے، کہنے لگے بنو قینقاع والوں کو چھوڑ دیا جائے، پیارے آقا کی منتیں کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ پیارے آقا کی زبان سے نکلا، جاؤ دفع ہو جاؤ، آج تمہیں چھوڑا جاتا ہے۔ بنو قینقاع والوں کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، ختم کر دیے گئے، ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو غنیمتیں ملی، فتوحات ملی، اللہ رب العزت نے فتح دی۔ غزوہ بنو قینقاع بھی ہو گیا، ذی قعدہ کا مہینہ گزر چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ واپس آئے، آ کر بدر کی غنیمتیں تقسیم کی گئی، بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلے کیے گئے، ان سے فدیے لے کر چھوڑے گئے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، ابو سفیان بدر سے جب لوگ واپس ہوئے، بدر سے جب شکست کھا کر لوگ واپس ہوئے، ابو سفیان نے مکہ المکرمہ میں قسم کھائی تھی، اس نے کہا جب تک مدینہ المنورہ پر جا کر حملہ نہیں کروں گا، جب تک بدر کا انتقام نہیں لوں گا، اس وقت تک اپنا غسل نہیں کروں گا، اس وقت تک نہاؤں گا نہیں، اس وقت تک صاف ستھرا نہیں ہوں گا۔ یہ قسم کھائی تھی، اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ابو سفیان اپنے ساتھ 200 مشرکین کو لے کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ المنورہ کے قریب 3 میل کی مسافت پر مقام عریش پر آئے، وہاں پر ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک صحابی اپنے مزدور کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس باغ میں گھس کر ان صحابی کو قتل کر دیا، وہ انصاری صحابی تھے، ان کو شہید کر دیا، ان کے مزدور کو بھی قتل کر دیا، اور یہ کر کے یہ سمجھا کہ میں نے مدینہ المنورہ پر حملہ کر کے اپنی قسم کو پورا کر لیا ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس بھاگ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ المنورہ کی مضافات کے اندر یہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کرام کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں نکلے، لیکن ابو سفیان نکل گیا۔ یہ غزوہ سبیق کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان جب بھاگ رہا تھا اس وقت اس کے اونٹ پر ستو کے تھیلے تھے جن کو وہ لے کر آیا تھا، اپنا وزن ہلکا کرنے کے لیے ان ستو کے تھیلوں کو پھینکتا چلا گیا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ستو کے تھیلوں کو اٹھایا، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ سبیق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی فتح دی، بغیر جنگ کے فتح دی، بغیر لڑائی کے فتح دی۔ غزوہ سبیق کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح ملی۔ 5 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، 8 کو واپس آئے، 9 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں آ کر قیام فرمایا۔ 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی، 2 مینڈے قربان کیے، مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید تھی، مدینہ المنورہ میں پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مسلمانوں نے یہ عید منائی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتوحات بھی دی، عید جیسی خوشیاں بھی دی، قربانی جیسی دولت بھی دی اللہ رب العزت نے۔ اور سن 2 ہجری اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختتام پذیر ہوا۔ سن 3 ہجری کے واقعات انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ